بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ یہاں سے 14 صورتیں ہیں مکی۔ ان میں سے ایک صورت کے بارے میں اختلاف ہے، بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ سورہ رات کے بارے میں کہ یہ مدنی ہے، باقی 13 متفقون علیہ جو ہے نا وہ مکی صورتیں ہیں، اور ان کا زمانہ نزول وہی ہے جو سورہ انعام اور سورہ اعراف کا ہے۔ مضمون بھی تقریباً وہی ہے کہ بس عذاب کا بند ٹوٹا کہ ٹوٹا۔ ان میں سے یہ جو شروع والی ہیں ان میں الف لام را، وجہ سے پہلے ہم نے پڑھا نا الف لام میم کی سیریز تھی، سیریز کیا وہ 2 ہی صورتیں تھیں، پھر الف لام میم صاد والی بھی ایک آ گئی ہے، یہ الف لام را والی سیریز ہے۔ ایک صورت اس میں الف لام میم را والی بھی ہے۔ فرق ایک اور بھی ہے، آیت نہیں ہوتی اس پہ، دیکھیں الف لام میم کے بعد آیت تھی، پہلی آیت ہی وہی تھی، یہ آیت یہاں پہ نہیں ہے، وقف ہے، آیت نہیں ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں ایک محکم کتاب کی، حکمت بری کتاب کی، گویا حکمت کے موتی ہیں۔ اکان للناس عجبا، اب دیکھیے یہ سورہ توبہ ہم پڑھ رہے تھے، وہاں مضامین کا رنگ ہی ہو رہا ہے، بحث ہی کسی اور طرح کی ہے، یہاں کسی اور طرح کی بحث اور مباحثہ ہو رہا ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ بات بہت تعجب خیز ہے، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ انہی میں سے ایک انسان کے اوپر وحی کی گئی ہے، اللہ کا پیغام اس کے پاس آیا ہے۔ انذر الناس، اس لیے آیا ہے کہ وہ خبردار کر لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو تو خوشخبری دے دے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اونچا مرتبہ ہے۔ قدم صدق مطلب یہ کہ سچائی کا قدم ہے، مطلب یہ تو لفظی معنی ہو گیا، اصل میں محاورہ ہے، اونچا درجہ، بہت اونچا مقام پانا۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، تو اس کے بدلے میں بجائے ایمان لانے کے کافر لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو شخص ہے، یعنی جو یہ دعوت پیش کر رہا ہے، کلام سنا رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، یہ شخص تو جادوگر ہے، کھلا جادوگر، واضح طور پر جادو کر رہا ہے، لوگ اس کی باتوں میں آ رہے ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے 6 دنوں میں۔ اب یہ 6 دنوں سے مراد اللہ کے 6 دن ہیں یا کائنات کے 6 دن ہیں، کم از کم یہ ہمارے 24 گھنٹے والے 6 دن نہیں ہیں، ظاہر ہے یہ تو زمین کے 6 دن ہیں، پوری کائنات کا دن تو کوئی اور معنی رکھتا ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ بنانے کے بعد اس نے چھوڑ نہیں دیا، جیسے وہ جاپان والوں نے ٹویوٹا گاڑی بنا کے پاکستانیوں کو دے دی، ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ کہ وہ اس کی حکومت اس کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے گھوڑے کے اوپر کوئی سوار ہو کے گھوڑے کو کنٹرول کرتا ہے، اس طرح جو کچھ اس نے بنایا ہے اسی کے کنٹرول میں ہے، اس کی حکمرانی اس کے ہاتھ میں ہے۔ یدبر الامر، آگے وضاحت ہو گئی، تدبیر امر کر رہا ہے، ہر شے جو یہاں پہ ہو رہی ہے اس کے حکم سے ہو رہی ہے، اس کے بغیر نہیں ہو رہی۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارشی نہیں ہے مگر اس کی اجازت کے بعد ہی کسی کو اجازت کوئی کر سکتا ہے۔ ذالکم اللہ، وہ اللہ ہے، ربکم جو تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی، سمجھتے نہیں ہو، نصیحت نہیں پکڑتے؟ سنو، یہ نہیں کہ چھوڑ دیا تمہیں اور بس تم مٹی میں مل کے مٹی ہو جاؤ گے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کے سب نے لوٹ کے اس کے پاس جانا ہے، وہ تمہارا مالک ہے، ایک ایک لحظے کا حساب لے گا جو تم نے یہاں بتایا ہے۔ الیہ مرجعکم، وعد اللہ حقا، اللہ کا سچا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک وہی ہے جو ابتدا کرتا ہے بنانے کی، جس نے بنایا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ اسے دوبارہ بنائے گا۔ اس میں بیچ میں کیا ہے؟ ختم کرے گا پھر بنائے گا نا، دوبارہ تبھی بنائے گا کہ ایک دفعہ ملیامیٹ کرے گا، اس نے پہلی مرتبہ بنایا، انڈرسٹوڈ یہ ہے کہ ختم کرے گا، اور اگلی بات جو پیشن گوئی یہ ہے کہ دوبارہ بنائے گا۔ اور دوبارہ کیوں بنائے گا؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ پورا بدلہ دے دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اور اب عمل صالح کا مجھے ترجمہ کر دیجئے، جنہوں نے ایمان کے لیے محنتیں کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، وہ جو ہم پچھلی صورت میں ابھی پڑھ کے آئے ہیں، جان و مال جنہوں نے کھپایا ہے، ان کو بدلہ دے دے پورے انصاف کے ساتھ۔ انہوں نے اللہ کا وعدہ نبھایا نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو وہ جو مال اور جانیں جس جنت کے لیے لگائی ہیں، انصاف کے ساتھ وہ جنتیں ان کو دے دے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا ہے، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینے کا سامان ہوگا کھولتا ہوا پانی،
वअज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकफुरून, और दर्दनाक अज़ाब होगा उनके कुफ्र के नतीजे में। हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़िया, यानी इस सूरह मुबारक का ज़्यादातर अंदाज वही सूरह नाम वाला है, अल्लाह की नेमतों का जिक्र। वही है जिसने सूरज को बनाया रोशनी चमक वाला, वल कमरा नूरा, और चांद चांदनी के लिए, यानी उसकी मुस्तआर है रोशनी। व क़द्दरहु मनाज़िला, उसकी मंजिलें मुकर्रर कर दी। वल कमरा क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम, वो पहले एक छोटी सी जो है ना उसका निशान आता है हलाल, और फिर करते करते 14वीं का चमकता चांद बदर, और फिर वापस कल उर्जूनिल कदीम, वो वापस उसी टेनी, खजूर की पुरानी टेनी की तरह हो जाते हैं। लितालमु अदद सिनीन वल हिसाब, ताकि तुम सालों का हिसाब और बाकी हिसाब किताब जो दिनों का कैलेंडर मालूम कर सको। मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिलहक़, ये सब अल्लाह ताला ने बामकसद बनाया है, ये खेल नहीं है जैसे बच्चे बैठ के तो कोई चीज़ें बना लें, या बाज़ लोगों का दुनिया में ऐसे फ़लसफ़े गुजरे हैं जिनका ख्याल है कि ये खेल के लिए जो है ये सारी राम की लीला है जो बनाई गई है। ऐसा नहीं है। युफ़स्सिलुल आयात लिक़ौमिन यअलमून, तफसील से आयतें बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, समझ रखते हैं। इन्ना फ़ी इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि वमा खलक़ल्लाहु फ़िस समावाति वल अर्दि लआयातिन लिक़ौमिन यत्तक़ून। ये हमने एक आयतुल आयात जो है ना वो सूरह बकरा में भी पढ़ी थी, सूरह आल इमरान में भी आया। बेशक दिन और रात के उलट फेर में और जो कुछ अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन में बनाया है वो सब का सब निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो परहेजगार हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं। इससे उनके वो ये देख कर अल्लाह को पहचान सकते हैं। इन्नल लज़ीना ला यरजूना लिक़ाना, बेशक वो लोग के जो हमारी मुलाकात की उम्मीद ही नहीं रखते। ये उसलूब बहुत प्यारा उसलूब है, अगर आप समझ सकें, बड़े फ़लसफ़ियाना उसलूब है ये। दुनिया ये मशक्क़त की जगह है, और यहाँ से जो उम्मीद है, असल उम्मीद है कि एक दिन इस मशक्क़त से निकल कर अपने मेहरबान रब के जो है ना पाँव में पहुँच जाएंगे। तो जैसे माँ गोद में समेट लेती है तो गोया इस सारी मशक्क़त से उतर कर उसकी मेहरबानियों के समंदर में उतर जाएंगे। तो कब होगा? जब मुलाकात होगी। तो हम तो जीते हैं उस मुलाकात की उम्मीद पर। तो जिसको उस मुलाकात की उम्मीद ही नहीं है, कैसा महरूम शख्स है, वो कैसे जी रहा है ये समझ में नहीं आता। उसको ज़िंदगी के हादसात को कैसे बर्दाश्त कर रहा है, वो यहाँ के दुख कैसे सह रहा है। ये तो जैसे कोई अल्लाह की खातिर दुख सहे और फिर उसके सामने पेश हो और फिर अपने जो भी गम अलम अपने रब के हुजूर जो है उन्हें जो है पेश करे, तो ये एक सहारा है ना। गालिब ने इस मजमून को किसी दर्जे में बांधने की कोशिश की है कि हविस को है निशात कार क्या क्या, न हो मरना तो जीने का मज़ा क्या। तो हम तो इस उम्मीद पर जी रहे हैं कि एक दिन अपने मेहरबान रब के हुजूर जाके पेश हो जाएंगे। इसके बरक्स वो बदबख्त लोग, बदनसीब लोग जिन्हें अपने रब से मिलने की सिरे से उम्मीद ही नहीं है। ला यरजून लिकाअना व रज़ू बिल हयात दुनिया, और वो राजी हो गए दुनिया की जिंदगी पर। वत्मान्नु बिहा, न सिर्फ राजी हो गए, राजी होने का मतलब इसके साथ एडजस्ट हो गए, बल्कि अगली बात यह इस पर मुतमईन भी हो गए। वाए नाकामी मता कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। भाई किस चीज़ पर राजी हो गए हो, किस चीज़ पर मुतमईन हो गए हो, ज़िंदगी क्या है तुम्हारी। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन पूरी, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतज़ार में। ये पैदा हुआ बच्चा, इसको फ़लाने स्कूल में दाखिल करो, फ़लाने जो उसको जो ना वो इंग्लिश स्कूल में भेजो, फिर ये करो, कैम्ब्रिज में से निकलवाओ, मुसीबत मुसीबत दर मुसीबत दर मुसीबत, रट्टा दर रट्टा। उसके बाद इम्तिहान दो, पता नहीं मतलूबा नंबर आते हैं या नहीं आते, फिर आगे सख्तियाँ, उसके बाद नेज प्रोफेशनल डिग्री लो, और फिर अपने जॉब में जो है खपो, एक्सल करो, आगे बढ़ो। और इसी में पता लगा उम्र शरीफ 40 साल हो गई है। 40 साल होने का मतलब है डलवान पे। अब उसके बाद जो है ना वो बालों में सफ़ेदी आना शुरू हो गई। तो दम लिया न था क़यामत ने हनूज़ के, फिर तेरा वक्त सफ़र याद आया वाली सूरत बन गई। और जनाब 60 साल की उम्र में रिटायर्ड हुए। बच्चों ने कहा जी बाबा जी को किनारे लगाओ, इनको क्या पता, जनरेशन गैप है जी, इनको तो हमारी बातों की समझ ही नहीं आती। अब वो दिन बिताओ। वो जैसे कोई और कहीं नहीं मिलता तो वो किसी चले, कोई आके मस्जिद में कुर्सी डाल के बैठ जाता है। पहले वैसे बैठ जाता था चटाई पे, अब कुर्सी डाल के बैठ जाता है। और चलें ये दिन काटो। यार इस ज़िंदगी का मुशाहिदा करके इस पर मुतमईन हो गए हो
حسرت کی بات ہے، حیرت کی بات ہے. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اس پر مطمئن بھی ہو گئے. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، جو ہماری آیات سے غافل ہیں. تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو اس پر غور و فکر کر کے اسے انکمپلیٹ سمجھ کر امید رکھتے ہیں کہ ایک وہ پرفیکشن جو ہے نا ہمیں ملے گی آگے جا کر، اس امید کے سارے جی رہے ہیں. اور ایک وہ ہیں جو اسی پر مطمئن ہو کر اسی کی زلف گرا گیر کے اسیر ہو کے بیٹھ گئے ہیں اور اس پر مطمئن بھی ہیں. حیرت ہے ان پر. اولئک مأواہم النار، یہ انسانیت کے معیار سے خود ہی گر گئے نا، یہ تو اصل میں کیپیبل ہی نہیں رہے جنت میں جانے کے، تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. بما کانوا یکسبون، جو ظاہر ہے جب نقطہ نظر یہ تھا تو اس کے نتیجے میں کریکٹر کے اندر بہت خرابیاں آئیں جو انہیں لے کے دوزخ میں چلی گئیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے، اصل میں جو ان کا نقطہ نظر ٹھیک ہے، وہ جو ورلڈ ویو رکھتے ہیں وہ درست ہیں. وعملوا الصالحات، اور پھر انہوں نے اس کے لیے قربانیاں دیں، محنتیں کی، زور لگائے، کھپے اس میں. یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کو ان کا رب ان کے ایمان میں ہدایت دے گا، ایمان میں اضافہ فرمائے گا یا صراط مستقیم پر چلائے گا. تجری من، اور کہاں لے کے جائے گا؟ تجری من تحتہم الانہار، جہاں پر نہریں بہتی ہوں گی. فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں. دعواہم فیہا، وہاں جب پہنچیں گے تو وہاں ایک نعرہ لگائیں گے، وہاں ان کی پکار ہوگی، وہاں ان کا ترانہ وہ جو الاپیں گے. سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے، یعنی شکر ادا کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہوں گے. وتحیتہم فیہا سلام، اور آپس میں ایک دوسرے کو جو دعا دیں گے وہ سلامتی کی دعا ہوگی. وآخر دعواہم، اور جو آخری نعرہ لگائیں گے ان الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریفیں، شکر، پریز اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کے لیے اسی طرح جلدی کرے جیسے لوگ اللہ سے خیر کی مانگتے ہوئے شر مانگ بیٹھتے ہیں، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے برائی کا فیصلہ اسی طرح جلدی کرے جیسے لوگ اپنے لیے بھلائی جلدی مانگتے ہیں. اللہ کامیاب کر دے، دولت دے دے، آسمان چھپر پھاڑ کے دے دے، جو جلدی مانگتے ہیں، اس طرح اللہ ان کی غلطیوں پر انہیں جلدی پکڑنا بھی شروع کر دے. لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی اجل ختم ہو جائے، یعنی ان کا مکو ٹھپ دیا جائے، وہ ہلاک کر دیے جائیں. فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا، وہ چھوڑے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دیے رکھتا ہے ان لوگوں کو کہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. اب یہ دوبارہ آ گیا ہے تو وہ انہیں چھوڑے رکھتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں پڑے رہتے ہیں. اور سرکشی کون سی ہے؟ یعنی اپنی حوانی جو خواہشات ہیں انہی کی آبیاری میں لگے رہتے ہیں. وہ پیٹ ہے، فرج ہے، جو بھی کچھ ارج ٹو ڈومینیٹ ہے، بس اسی کو سرو کرنے میں ساری زندگی بتا دیتے ہیں. یا مہون، سرگرداں رہتے ہیں اسی کے پیچھے، ان کو کوئی اعلیٰ خیال آتا ہی نہیں، بس اسی اپنے نفس ہی کے کعبے کا طواف کرتے ساری زندگی بسر کر دیتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی نقصان پہنچتا ہے، دعانا، تو وہ ہمیں پکارتا ہے. لِجَنبِهِ، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، او قائدن، بیٹھے ہوئے بھی، او قائمن، کھڑے ہوتے ہوئے بھی، یعنی ہر اس وقت اللہ، یا اللہ مدد، یا اللہ خیر، اے اللہ بھلائی فرما، اے اللہ یہ مصیبت ہٹا دے. اب اللہ اس کی زبان سے اترتا ہی نہیں. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم ان سے ہٹا دیتے ہیں اس کی تکلیف جس میں وہ ہوتا ہے، مرہ، اب گزرتا ہے، كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، جیسے اس نے کبھی کسی تکلیف میں ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. اب یہ گزرتا ہے کا مطلب یہ ہے، اصل میں انسانی جو سوچ کا نقشہ پیش کیا گیا نا، آپ کسی کے پاس گئے، اس سے کوئی کام کرایا، اگلی دفعہ وہاں سے آپ کا گزر ہوا، وہ بیٹھا ہوا ہے، آپ نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، آنکھیں چار بھی ہوئیں تو آپ نے موڑ لی. یہ رویہ یہ ہمارے ساتھ اختیار کرتا ہے جیسے اس نے ہمیں جانتا ہی نہ ہو، کبھی کوئی کام ہی نہیں پڑا تھا ہم سے، کبھی کوئی سلام دعا ہی نہیں تھی. کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اس طرح مزین کر دیا جاتا ہے بے باک لوگوں کے لیے ان کے ان اعمال کو جن میں وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان اعمال میں ان کی پکڑ میں آ گئے ہوتے ہیں، ان کے گھیرے میں آ جاتے ہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اب یہ ایک فرد کا کریکٹر ہے، جب کسی پوری قوم کا ایسا کریکٹر بن جائے یا ایسے ہی لوگ ان کے حکمران بن جائیں اور اوپر سے لے کے نیچے تک یہ قبضہ گروپ پوری قوم کے اوپر قبضہ کر لے، تو پھر ان بستیوں کو ہم نے کتنی ایسی بستیوں کو پہلے ہم نے ہلاک کیا ہے. لما ظلموا، جب وہ ایسے ظالم بنے.
वजाअतहुम रुसुलुहुम, और आए उनके पास उनके रसूल बिलबय्यिनात, खुली निशानियां लेके, वमा कानू लियुमिनू, तो वो नहीं हुए ईमान लाने वाले। कज़ालिक नज्जिल कौमल मुजरिमीन, इस तरह हम मुजरिमों की कौम को बदला देते हैं। सुम्मा जअलनाकुम खलाइफ फिल अर्द मिन बादिहिम, फिर उनके बाद हमने तुम्हें ज़मीन की जाननशीनी दे दी। बड़ी बड़ी कौमें चली गईं, आज इस ज़मीन के ऊपर तुम बैठे हुए हो, कोई प्लाट लेके, कोई जो है खेत लेके, कोई ज़मीन लेके, कोई सनत लेके, कोई कारोबार लेके, अब तुम बैठे हो। लिनंजुरा कैफ़ तामलून, उनका अमल तो हो चुका इम्तिहान, अब तुम्हें हम देखेंगे तुम क्या अमल करते हो, तुम उस पर कितने पूरे उतरते हो। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात, और जब उन पर हमारी वो आयात पढ़ी जाती हैं जो खोल देने वाली हैं हक़ाइक़ को, आंखें खोलने वाली, क़ाल लज़ीना ला यरजूना लिक़ाना, वही बात, नुक्ता नज़र का मसला है। जिनका हमारी मुलाकात पर यकीन ही नहीं है या उम्मीद नहीं है उन्हें हमसे मिलने की, उन्होंने कहा एते बे कुरानिन गैर हाज़ा, ए नबी आप इस कुरान की जगह कोई दूसरा कुरान ले आइए, औ बदल हो, या खुद इसे बदल दीजिए। यानी पहली बात, दूसरा ले आइए का मतलब ये है कि अल्लाह से कहिए कि ये जो आपने अहकाम उतारे हैं ये बहुत मुश्किल हैं, इन पर अमल करना फिर हमारे सारे निज़ाम को तबाह कर देता है, ये मुमकिन नहीं है, इसमें कुछ नरमी कीजिए, कुछ छूट दीजिए, कुछ हमारे लिए आसानी कीजिए, दूसरा कुरान भेजिए, ये बहुत रिजिड है। और अगर अल्लाह ये ना करे तो आखिर जो भी कोई नुमाइंदा होता है किसी का, उसके पास कुछ ना कुछ तो इख्तियार होता ही है, आप खुद ही इसमें तब्दीली कर लीजिए, कुछ हमारी मान लीजिए, कुछ हम आपकी मान लेते हैं। चलें हम आपकी पाँचों नमाजें मान लेते हैं, आप 360 नहीं मानते तो 180 तो मान ही लीजिए ना। कम ये कब हुआ है कि किसी की पूरी बात मानी जाए? तो गिव एंड टेक होता है, आप हमारे साथ ये मामला कीजिए। सीरतुन नबी में ये मरहला कब आया है? देखें, ये बड़ी एक तदरीज है मक्की दौर की। पहला जो 3 सालें किसी ने किसी को हाथ भी नहीं लगाया, कोई सज़ा नहीं है ईमान लाने वालों को, सारा जोर है हुजूर पर, और जोर है करैक्टर असैसिनेशन का। ये मजनून हैं, ये दीवाने हैं, ये मशहूर हैं, ये उधर गारे हिरा में जाके बैठते थे, उधर कोई इन पर असर हो गया है, या जो आजकल जैसे कहते हैं वजीफ़ा उल्टा पड़ गया है, तो ये इस तरह की बातें करने शुरू हो गए हैं। ये हुजूर की विल तोड़ने की कोशिश थी कि आपकी बात हमारी समझ में नहीं आती, आप इसे छोड़िए, हम तो इसे पागलपन समझते हैं। और इससे उम्मीद थी कि ये बयानिया चल जाएगा, लोग इनके पास नहीं आएंगे। ये 3 सालों के बाद अंदाज़ा हुआ कि बलाल आ गए, भाई ये तो हमारे बारूद खाने में आग लग गई है, अब इनको बनाओ निशान इबरत ताकि कोई और इनके नज़दीक ना आए। यहाँ से वो फिज़िकल परसिक्यूशन का दौर शुरू हुआ है, और जिसमें वो आप पढ़ते हैं सारा देखते अंगारों पे लिटाना, ये चला। और इसमें भी जो ख़ानदान जिनके बरादरी थी पीछे, उनके साथ नहीं कर सके, ये जो गरीब गुरबा थे या जिनकी बरादरी नहीं थी उनके साथ हुआ है। फिर वो मरल आया है जब हुजूर के साथ उन्होंने उस सौदेबाजी की कोशिश की है कि आपको बादशाह बना देते हैं, यानी आपको हम अपनी अशराफिया में शामिल कर लेते हैं ना, आपने अपनी वर्थ प्रूव कर दी है, तो अब आए हिस्सा ले लें। जैसे हमारे यहाँ पहले तो सिर्फ सियासतदान होते थे और उनके साथ फौजी होते थे, बाद में अदलिया भी शामिल हो गई, तो हम आपको भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं, ट्राइका बना लेते हैं। तो आपको बादशाह चाहिए वो दे देते हैं, ख़ानदान किसी में ख़ानदान में शादी करने का मतलब क्या है, यानी आपको हम अपना वाला स्टेटस दे देते हैं, जहाँ चाहे शादी, मालो असबाब चाहिए वो दे देते हैं। तो यानी ये काम छोड़िए। यानी आपकी अगर सोच ये हो कि ये सारा काम अपनी ज़ात के लिए किया जा रहा है, तो इससे बड़ी ऑफ़र तो कोई हो नहीं सकती ना। फिर तो उसके बाद बंदा इनकलाब को ज़रा किनारे रख कर तो चलें, और कुछ नहीं तो कनाडा जाके सेटल हो जाए, रास्ता तो निकल आया, खुल गया आपके लिए, सूरत बन गई। लेकिन ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी लात मारी है, और बल्कि जब अबू तालिब की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आया इस पर कि इससे बेहतर पैकेज और क्या हो सकता है, और दूसरी तरफ ये भी है कि फिर बहुत सख्तियाँ आएंगी, तो उसके जवाब में हुजूर ने फरमाया था कि अगर मेरे एक हाथ पे सूरज और दूसरे में चाँद रखते हैं, चाँद रखने का मतलब ये नेमतें, ये सहूलतें, ये सारा कुछ, और सूरज रखने का मतलब तकलीफ़ें और अज़ियतें, तब भी मैं या तो इस काम को करते करते जान दे दूंगा या इस काम को कामयाब करके छोड़ूंगा। ये कोई कंप्रोमाइज़ हो नहीं सकता, सौदेबाजी नहीं हो सकती। ये दूसरा मरहला है, बल्कि तीसरा मरहला है। फिर चौथा है कि जो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उस वक्त रियासतें तो नहीं थीं जो अपने शहरियों को प्रोटेक्शन दें, कबीला होता था जो प्रोटेक्शन देता था। तो बनु हाशिम के आप चश्मे चिराग हैं, वो मुसलमान हैं या काफिर हैं इससे गरज नहीं है, वो अपने फ़र्द को प्रोटेक्शन देना वहाँ की रवायत है। उस रवायत में अबू तालिब उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे कि मैं इनको तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा,
تو انہوں نے جو باقی قبائل تھے انہوں نے جمع ہو کے فیصلہ کیا بنی ہاشم سارے کے سارے کو شعب بنی ہاشم میں جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ کا نشانہ بنایا جائے۔ اس کے بعد پھر جو صورت بنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی جسے عام الحزن کہتے ہیں، سن 10 نبوی کو ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو قبیلے کی قیادت چلی گئی ابو لہب کے پاس، وہ پروٹیکشن گویا رجیم ہی چینج ہو گئی۔ نمبر 2 بات ہو گئی جی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساتھی تھیں ہر دکھ سکھ کی، ان کی وفات ہو گئی، اور اسی سال جو ہے طائف کا واقعہ بھی پیش آ گیا۔ وہ کیوں پیش آیا؟ اس لیے کہ اب مکے میں تو رہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو کوئی سیکنڈ آپشن کے طور پہ حضور نے طائف کو کھنگالا، وہاں سے وہ ہو گیا۔ یہ موقع ہے جب اس اللہ کی طرف سے پھر اسپیشل پروٹیکشن شروع ہوئی ہے۔ اس کے بعد ایک دفعہ ابو جہل نے کوشش کی حضور کی طرف بڑھنے کی، پھر پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا ایک ایسی مخلوق ہمارے درمیان حائل ہو گئی کہ مجھے لگا کہ مجھے جلا دیں گے، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ یہاں سے اس اسپیشل پروٹیکشن کا دور شروع ہوا۔ لیکن اب انہوں نے جو ایک نیا طریقہ اختیار کر لیا وہ تھا یہ والا کہ دیکھیں آئیں بیٹھیں، ہم کچھ آپس میں پیچ اپ کر لیتے ہیں، کوئی باتیں آپ کی مان لیتے ہیں، کچھ آپ ہماری مان لیں۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ اس کی حقیقت جا کے سورہ بنی اسرائیل میں کھلے گی کہ یہ کتنا خطرناک تھا۔ اب ظاہر ہے آپ کا اپنا کوئی پیکج ہو تو اس میں آپ کمی بیشی کر سکتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا ایجنڈا ہو تو اس میں آپ کیسے کمی بیشی کر سکتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی دوسرا قرآن لے آئیں یا اسے تبدیلی کرنا مان لیں۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، نبی فرما دیجئے یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے اس میں کوئی تبدیلی کر دوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو خود پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا گیا ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی، اور میں ڈرتا ہوں کہ میں اپنے رب کی اگر نافرمانی کروں گا عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب مجھے بھی لپیٹ میں لے لے گا۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اے نبی نے بتائیے اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا میں اس کی تلاوت کر کے تمہیں نہ سناتا۔ یہاں کتنے حکیم مر گئے ہیں ایک نسخہ کسی کو نہیں بتاتے، تو میں اتنی قیمتی باتیں تمہیں مفت میں، یہ آخر اس کے انٹلیکچوئل رائٹس پہ تو میرے ہوتے نا، میں ہی کیوں تمہیں دیتا؟ ایک کورس کراتا اس کی فیس رکھتا اچھی بھلی، کم از کم کوئی 4 پیسے مجھے بھی ملتے، تو یہ میں تمہیں مفت سناتا۔ ولا ادراکم بہ، اور میں اس کی تمہیں در کی نہ لگنے دیتا، اس کا تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دیتا کہ یہ کیا ہے۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبل ہی، میں اس سے پہلے تمہارے اندر ایک عمر گزار چکا ہوں۔ 40 سال کوئی تھوڑی عمر تو نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ایمبیشیس شخص ہو، مطلب اس کو لیڈر بننے کا شوق ہو یا اسے کوئی اور اس کی خواہشات ہوں، 40 سال میں ظاہر نہیں ہوں گی۔ تم نے کوئی مجھے لیڈر بننے کے شوق میں مبتلا کوئی تقریریں کرتے آگے پیچھے دیکھا ہو تو چلیں میں مانوں کہ بھائی تمہیں شبہ ہو گیا ہے۔ کوئی مجھے کوئی اولیائی کا شوق ہو کہ میں کوئی کرامتیں کرنے کا شوقین ہوا ہوں تو اس سے چلیں، یہ اس طرح کی بات تم نکال لو۔ میں تم میں عمر بسر کر چکا ہوں، یہ میرا شعبہ نہیں ہے۔ میں تو تنہائی پسند جا کے غار حرا میں بیٹھا کرتا تھا، مجھے تم سے کوئی وہ مسئلہ نہیں۔ یہ تو اوپر سے حکم آیا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ بھاری ذمہ داری مجھے ادا کرنی پڑ رہی ہے، لا کے تمہارے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور کذب بآیاتہ، اور اگر وہ سچ کہہ رہا ہو تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اس کی آیات کو جھٹلائے۔ انہ لا یفلح المجرمون، ایسے مجرموں کا اللہ تعالیٰ بھلا نہیں کرتا۔ ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکے نہ نقصان کر سکیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارش کریں گے۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، ان سے کہیے تم اللہ کو اس کی خبر دیتے ہو جس کو وہ تو آسمانوں اور زمین میں کہیں بھی نہیں جانتا، یہ کیا چیز تم نکال کے لے آئے ہو۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بلند ہے اس شرک سے جو تم کر رہے ہو۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، اور لوگ نہیں تھے مگر ایک ہی طریقے پر تھے، یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، یعنی توحید کے رستے میں شرک کی آلائش شامل کی۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور تیرے رب کی طرف سے اگر ایک بات طے نہ ہوتی، وہ اجل مسمى جو ہے، ہر امت کی ایک اجل ہے، وہ اگر نہ ہوتا، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، فیما فیہ یختلفون، جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، ان کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، کوئی معجزہ، کوئی زندہ جو ہے نا وہ گابن اونٹنی کیوں نہیں آ گئی۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، تو ان سے کہیے غیب سارے کا سارا اللہ ہی کے پاس ہے، فَانْتَظِرُوا، انتظار کرو، تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔
وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ، اور جب لوگوں کو ہماری طرف سے کوئی رحمت پہنچتی ہے اس تکلیف کے بعد جس نے انہیں پکڑ رکھا ہو، مشکل حالات کے بعد جب انہیں سہولت کے دن ملتے ہیں، اذا لہم مکر فی آیاتنا، اب انہیں سوچتی ہے ہمارے آیات میں مکر و فریب کرنا۔ جب برے دن ہوتے ہیں اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ اس مصیبت سے نکال، اور جب دن اچھے آتے ہیں عیاشی کرنا چاہتے ہیں تو وہ جن چیزوں سے ہم نے روکا ہوا ہے تو پھر وہ مچھلی پکڑنے کے طریقے نکالتے ہیں۔ قل اللہ اسرع مکرا، ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے تیز تدبیر کرنے والا ہے۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، جو تم تدبیریں پلاننگیں منصوبے کر رہے ہو، ہمارے جو ایلچی تمہارے پاس، رسول پیغمبر تمہارے پاس ہیں، وہ لکھتے جاتے ہیں سب۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی اللہ ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے خشکی اور ترائی میں، پھیرتا ہے تمہیں پانی میں بھی اور زمین پر بھی چلاتا ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، اب یہ ایک مثال دی ہے، اور یعنی یہ کہ جو اللہ کا عذاب ہے وہ اچانک آتا ہے۔ جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے، تم اپنے مزوئی میں پڑے ہوتے ہو کہ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اس کا ایک نقشہ یہ ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب کبھی تم میں سے کوئی لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، یعنی وہ پکنک پہ جا رہے ہیں، یہ نقشہ وہ ہے۔ وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور وہ کشتی لے کے انہیں چل رہی ہوتی ہے ایک بڑی طیب ہوا، یعنی بہت ہی جیسے کہتے ہیں جیسے وہ بریز چل رہی ہو، بڑی خوشگوار ہوا، اس میں چل رہے ہوتے ہیں۔ وَفَرِحُوا بِهَا، اور وہ اس پر اترا رہے ہوتے ہیں، اٹکلیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ وہ چشم تصور سے سوچئے جیسے جہاز کے عرشے پر وہ کھیل کود رہے ہیں۔ جاءتھا ریح عاصف، اچانک آتی ہے جکھڑ تیز ہوا۔ وجاءہم الموج من کل مکان، ظاہر ہے سمندر میں ہوا چلی تو پھر موجیں بھی آئیں گی، ہر طرف سے موجیں وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہیں۔ وظنوا، اب انہیں یقین ہو جاتا ہے، انہم احیط بہم، کہ وہ اس طوفان میں گر گئے ہیں، اب یہ بچ نہیں سکتے، کشتی ڈوبے ہی ڈوبے۔ اب کیا کرتے ہیں؟ ساری عیاشی بھول گئے، سارے جو بھی ان کے وہ ارمان تھے وہ نکل گئے۔ اب انہوں نے کیا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ پکارنے لگتے ہیں، دعائیں کرنے لگتے ہیں اللہ سے، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنی ساری اطاعت اللہ کی طرف موڑتے ہوئے۔ لئن انجیتنا من ہذہ، اے اللہ اگر اس مصیبت سے تو نے ہمیں نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، ہم لازماً شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اور جب ہم نے انہیں بچا لیا، اب وہ ہیں زمین میں بغاوت مچاتے پھرتے ناحق۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری اس بغاوت کا وبال تمہارے ہی اوپر ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا اس بغاوت سے۔ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کتنی سی ہے، اس کا یہ برتن ہے، سامان ہے، اس کے چند دنوں کی یہ ساری سہولتیں ہیں۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری جناب میں تمہارا لوٹ کے آنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، تو جو تم کیا کرتے تھے ہم تمہیں بتائیں گے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، دنیا کی مثال ایسے ہی ہے، یعنی یہ زندگی جس کو تم مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ اس کا ایک سائیکل ہے، جیسے کہ ایک سائیکل فصلوں کا تمہارے سامنے ہوتا ہے، تو دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے اتارا آسمان سے پانی، فاختلط بہ نبات الارض، اس سے زمین کی جتنی نباتات ہے وہ مل جل کے اس نے وہ سبزے کی صورت اختیار کر لی۔ مما یاکل الناس، جس سے لوگ بھی کھاتے ہیں، یعنی اناج پیدا کرتے ہیں، گندم ہے، چاول ہے، والانام، اور چوپائے بھی کھاتے ہیں، ان کا چارہ بھی اسی سے نکلتا ہے۔ حتیٰ، یعنی اب یہ درمیان میں تو وہ آخری بات کہہ دی، اب دوبارہ یعنی وہ جب بارش ہوئی اس سے زمین اپچی اور وہ سبزہ ظاہر ہوا۔ حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفہا، یہاں تک کہ زمین نے جب پوری طرح اپنی رونق پکڑ لی، وہ فصل لہلانا شروع ہو گئی۔ وزینت، اور وہ ڈیکوریٹ ہو گئی، مزین ہو گئی، اس کی چمک اس کے اندر گویا آ گئی۔ وظن اہلھا، اور اس کے جو کھیتی والے تھے، زمین کے جو وارث تھے، انہیں لگا انہم قادرون علیہا، کہ وہ اب اس پر قادر ہیں، یعنی یہ کہ فصل تیار ہے، اب ہم نے فصل حاصل کرنی ہے، پورے سال کا غلہ ہے۔ یہ دوسری مثال ہے اللہ کا عذاب اچانک آنے کے، 99 پہ رن آؤٹ ہونے کی، کہ ایک ہاتھ رہ گیا تھا، ایک رن رہ گیا تھا نا سینچری بنانے کو، وہاں جا کے نقصان ہو گیا۔ انہم قادرون علیہا، کہ لوگ اب سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارا غلہ ہم سمیٹ لیں گے۔ اتاہا امرنا لیلاً او نہارا، ہمارا حکم پہنچا دن کو یا رات کو۔ فجعلناہا حصیداً، ہم نے کر دیا اس کھیتی کو کٹی ہوئی، کأن لم تغن بالامس، جیسے کل تھی ہی نہیں، ساری رونق ختم ہو گئی۔
یہ کیا مثال دی ہے؟ یہ زندگی جس کی گہما گہمی میں تم الجھے ہوئے ہو، اور یہ جب اپنے جوبن پہ پہنچتی ہے تو اچانک ہمارا حکم آ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم کاروبار جو کچھ جس مستی میں بھی ہوں، اچانک کوئی تھوڑا سا بخار ہوا، 2 دن 4 دن جا کے ٹیسٹ کرایا، معلوم ہو گیا جی پتنی 4 سٹیج کو کینسر پہنچا ہوا ہے، ساری زندگی کے مزے ختم ہو گئے۔ یہ ہے یہ زندگی، تم اس پہ ریچھ کے بیٹھے ہوئے ہو، وَتْمَأَنُّوا بِهَا، اس پہ مطمئن ہو گئے ہو، وَرَضُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی اس زندگی پہ راضی ہو گئے ہو۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے، تمہارے سامنے ہوتا ہے، کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس طرح ہم آیتیں کھول کے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ، یہ تو تباہی کا راستہ ہے، اللہ بلاتا ہے سلامتی کے راستے کی طرف۔ تم محفوظ ہو، مر کے بھی محفوظ ہو، کوئی تمہارا نقصان نہیں۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ، جن لوگوں نے بھلائی کی ہے، نیک اعمال کیے ہیں، ایمان لایا ہے، عمل صالح کیے ہیں، ان کے لیے بھلائی ہے بدلے میں، وَزِيَادَةٌ، بلکہ مزید بھی ہے، اضافہ بھی ہے، اور بھی ہے۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، ان کے اوپر چڑھی ہوئی نہیں ہوگی، ان کے منہ پر نہ سیائی اور نہ ہی رسوائی۔ یہ جو ترجمہ کیا نا چڑھی ہونا، اس کا ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کے اوپر مل دینا سیاہی، جیسے وہ کہتے ہیں کسی کو منہ کالا کر کے کھوتے پہ بٹھانا، یہ تو اوپر سے کالا کیا جاتا ہے۔ چڑھے ہونے کا مطلب ہے جسے ہم آج کل کہتے ہیں پلانا، کہ لکڑی کو تیل پلا دینا، یعنی وہ اندر گھسی ہوئی ہوگی، ان کا چہرہ ہی سیاہ کالا ہوگا، یہ مطلب ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جن کے پر نہ سیاہی ہوگی چڑھی ہوئی اور نہ رسوائی ہوگی، یہ جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہیں، جزاء سیئات بمثلھا، ان کو بدلے میں اتنی ہی سزا ملے گی جتنی انہوں نے غلطی کی ہے، یعنی 10 گنا نہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ مزید بھی دے گا، ان کو اتنا ہی سزا دے گا جتنی کہ وہ حقدار ہیں۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان کے اوپر ذلت مسلط ہوگی۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اللہ کے مقابلے میں کوئی انہیں بچانے والا نہیں ہوگا۔ کانما اخشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے کسی اندھیری رات کا کوئی ٹکڑا ہو جو ان کے چہرے کو ظاہر کر رہا ہو، گپ اندھیرا جیسے ہوتا ہے کالا، اس طرح ان کے چہرے ہوں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ والے آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، نقول للذین اشرکوا مکانکم، ہم فرمائیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے، اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ، مت ہلو، ادھر ہی کھڑے ہو جاؤ، اسٹینڈ سٹل۔ انتم وشرکاؤکم، تم بھی اور تمہارے شریک بھی، جن کو تم پکارا کرتے تھے، وہ بزرگ، بے شک بزرگ ہوں، اولیاء ہوں، ادھر رکو۔ فزیلنا بینہم، تو ہم ان کے درمیان تعلق کو زائل کر دیں گے۔ یہ یک طرفہ تعلق تھا، یہ دو طرفہ تھا ہی نہیں، یہ انہوں نے ان کے ساتھ تعلق جوڑا ہوا تھا، انہوں نے تو ان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی ہی نہیں تھی، لہذا وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ یہ اس کا نقشہ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے، وہ اعلان برات کریں گے ان سے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ اب فرض کریں عیسیٰ علیہ السلام کیا یہ کہیں گے اب عیسائیوں کے بارے میں کہ میں نے ان کو یہ سکھایا تھا اور یہ میری عبادت کرتے تھے؟ کہہ ہی نہیں سکتے وہ بھی۔ تو اسی طرح تمام بزرگان دین کے بارے میں سوچ لیجئے، جن کے بارے میں لوگوں کی توقع ہے کہ کشتی پار لگائیں گے، وہ تو انکار کر دیں گے، ہم نے تو ان کو یہ نہیں سکھایا تھا۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تو ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ بطور گواہ کے کافی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا کہا تھا؟ اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے جو ان سے کہا تھا تو صرف یہی کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنا، باقی تو انہوں نے خود گڑھا ہے۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اور ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں کیا پتا ہمارے پیچھے تم کیا کر رہے ہو، ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس طرح اللہ تعالیٰ جانچ لے گا ہر جان کو جو اس نے پہلے کیا تھا، سب ایگزامن ہو جائے گا۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ، اور وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی جناب میں جو سچا مولا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو افتراء انہوں نے کیا تھا، یعنی جو فلسفے بنائے تھے مشرکانہ، جو اوہام گڑے تھے، وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے پوچھو کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ خود سوچو۔ ام من یملک السمع والابصار، کون سماعت اور بصارت کا مالک ہے؟ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور وہ کون ہے کہ جو مردے سے زندے کو نکالتا ہے اور زندے کو مردے سے نکالتا ہے؟
وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون تدبیر امر کرتا ہے، کائنات کا نظام چلانے کا اہتمام اور انصرام کون کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ لازماً کہیں گے اللہ۔ ایک لمحہ، یعنی جو مشرکین مکہ تھے یہ تمام کام اللہ ہی کی طرف منسوب کرتے تھے، بلکہ یہ کہ آسمان اور زمین کس نے بنایا یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ نے بنایا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ لیکن آج جن لوگوں سے آپ کا پالا ہے وہ کہتے ہیں یہ سارا خود بخود بنا۔ یہ فرق ذہن میں رکھیں، اور ان سے پوچھیں یہ رزق کون دیتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، وہ تھوڑی وہ اللہ کی طرف، یہ تو نظام ہستی ہے جو چل رہے ہیں، قوانین قدرت ہیں جن کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو آج کی جہالت جو ہے وہ اس جہالت سے بڑھ کر نہیں ہے، وہاں کسی نہ کسی درجے میں تو اللہ کا تعارف تھا، اب تو سرے سے نہیں ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا، یعنی کس بنیاد پر، یہاں تو ایک بنیاد ہے نا کہ یہ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنایا، اس بنیاد پر آپ اگلی بات کر رہے ہیں۔ آج والوں سے آپ کس بنیاد پر بات شروع کریں گے؟ تو پوری یہ ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، کہ آپ کو پورے اپنے جو استدلال ہے اسے نئی بنیاد پر اٹھانا پڑے گا۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ تمہارا وہ رب ہے اللہ جو سچا رب ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا باقی بچتا ہے؟ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، کہاں سے تم الٹائے جاتے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح تیرے رب کی بات ثابت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو نافرمان ہیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ، اے نبی فرمائیے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کہ جو پہلی مرتبہ یہ ساری کائنات بنائے پھر اسے توڑے اور پھر دوبارہ بنائے؟ کیا کسی میں اتنی استطاعت ہے؟ قُلِ اللَّهُ، پھر فرما دیجئے یہ کام تو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ یبدأ الخلق، جو پہلی مرتبہ بناتا ہے تخلیق کو، ثم یعیدہ، پھر ختم کر کے دوبارہ بھی بنائے گا۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں سے الٹائے جاتے ہو؟ الٹائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی سیدھا چلتے چلتے اس کی مت ماری جائے، کوئی ایسی بات کہہ دے جو سیدھی، یعنی جو سیدھی بات تھی اس کے برعکس بات کر دی اس نے۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ، ان سے پوچھئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، جو حق کی طرف ہدایت کر سکتا ہو اور رہنمائی دے سکتا ہو، پلان دے سکتا ہو؟ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، فرما دیجئے حق کی طرف بلانے والا تو بس اللہ ہی ہے، وہی راہ بتلانے والا ہے۔ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، بلا جو حق کی طرف رہنمائی کر سکنے والا ہو، أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، أَم مَن لَا يَهْدِي، یا وہ زیادہ حقدار ہے کہ جو ہدایت کر ہی نہ سکتا ہو، لا یہدی الا ان یہدا، وہ خود حق پر نہ چل سکتا ہو سوائے اس کے کہ اسے حق پر چلایا جائے، کیا وہ زیادہ حقدار ہے؟ یہ جو یہدی ہے نا، یہ اصل میں یہتدی تھا، یعنی خود چلنا حق رستے کے اوپر۔ فما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، کس طرح کے تم جو ہے نا ذہن بناتے ہو۔ وما یتبع اکثرہم، اور ان کی اکثریت اتباع نہیں کرتی، پیروی نہیں چلتی، الا ظن، مگر یہ کہ گمان کی، ایک خیال آتا ہے اسی کے اوپر وہ جو ہے نا وہ عمارت تعمیر کر لیتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک تصور ہے نا، جہاز فلانا جہاز ہے، نشے کو عام طور پہ جہاز کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ وہ فیکٹس نہیں دیکھتا، نشے کی حالت میں وہ ہوا میں ہوتا ہے، خیالی جو ہے نا محلات تعمیر کرتا ہے، اور وہ بہت فضا میں نکل جاتا ہے، بلکہ خلا میں چلا جاتا ہے، تو آپ اسے راکٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ نشے کی مقدار پہ ہے نا، کتنا آپ نے راکٹ میں ایندھن ڈالا ہے تو اسی حساب سے پرواز بھی ہوگی۔ تو بعض لوگ بغیر نشے کے حالت نشے میں ہوتے ہیں، زندہ جاوید جہاز، بغیر ایندھن کے جہاز، ڈرون ہے سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں، تو یہ وہ جہاز ہیں جو اپنے گمان کے جہاز اڑا رہے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک یہ جو ظن ہے، گمان ہے، حق میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ زمین پر پاؤں ٹکاؤ، حقائق کو دیکھو، اس کے بعد بات کرو، فیکٹ پہ بات کرو۔ یہ گمان پر ایک بات تم نے سوچی اور اس پر پوری عمارت تعمیر کر لی، بناء الفاسد علی الفاسد تعمیر کرتے چلے گئے، تو یہ لوگ کبھی حق تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، اچھا اس شاعروں کو قرآن مجید نے اسی معنی میں کنڈم کیا ہے کہ یہ خیال ہی خیال میں پتہ نہیں کیڑی وادی وچ پہنچ جاندے نے، کبھی چاند اتار کے محبوب کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اور کبھی وہ ستارہ جس کا فاصلہ بھی نہیں معلوم وہ بھی اٹھا کے لے آتے ہیں، جو زمین پہ سما ہی نہیں سکتا اس کو بھی جہاں لا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ جو تصورات ہیں یہ جہازی خیالات ہیں، سارے جہادی نہیں،
जहाज़ी। इन अल्लाह अलीमुम बिमा यफ़अलून, जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह ताला वाकिफ़ है। वमा कान हाज़ल कुरान व युफ्तरा मिन दूनिल्लाह, ये कुरान अल्लाह के सिवा किसी से गढ़ी हुई किताब नहीं है, ये किसी का कलाम नहीं है, कोई आदमी ये इसके नज़दीक का भी कलाम नहीं बना सकता। वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैन यदैहि, बल्कि ये तस्दीक करता है इससे पहले जो कलाम आए हैं यानी तौरात और इंजील उनकी, व तफसील अल किताब, और इसमें अल्लाह ताला ने अपने अहकाम को तफसील से बयान किया है। ला रैब फी, इसके अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा होने में कोई शक नहीं और इसके अहकामात में भी कोई शक नहीं। मिर रब्बिल आलमीन, ये सारे जहानों के रब की तरफ से उतरा हुआ है। हम यकूलून अफ्तरा, क्या ये कहते हैं कि ये गढ़ा हुआ कलाम है, किसी ने बनाया है, इंसानी साख्ता है। कुल फातू बेसूरत मिस्लिही, इनसे कहिए कि इस जैसी एक सूरत तुम भी बना के ले आओ। अगर एक इंसान ये 114 सूरतें बना सकता है तो दूसरा कोई एक ही बना ले चले, 3 आयतों वाली एक सूरत बना के ले आए, इतना तो करो। वदऊ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा जिनको भी तुम बुलाने की इस्तिताअत रखते हो उनको बुला लो। अपने जिन्नात को भी हाजिर कर लो जो तुम्हारे काबू में हैं, उनको भी बुला लो, मिल के ये एफर्ट करो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिइल्मिही, बल्कि इन्होंने झुटलाया है उस चीज़ को जिसका इहाता इनका इल्म नहीं कर सका। अब देखें, एक तखय्युल की परवाज़ वो वाली है जहाज़ वाली, एक हक़ाइक़ के साथ है। कुरान हक़ है, लेकिन इसके मज़ामीन तक पहुँचने के लिए भी कोई ना कोई कंसेप्चुअल होना ज़रूरी है। इनका इल्म इतना था ही नहीं, उसकी रीच ही नहीं थी कि वह वहाँ तक पहुँच सकता। वलम्मा यातिहिम तावीलो, अब दूसरी तरीका ये होता है कि उसको प्रैक्टिकल कराया जाए। जो बच्चा थ्योरी ना समझे उसको प्रैक्टिकल कराया जाए तो समझ जाएगा। तो अभी इसके जो मज़ामीन हैं उनकी हकीकत खुली नहीं है, क़यामत नहीं आई है, अज़ाब नहीं आया है, तो इस वजह से इन्हें समझ नहीं आ रही। कज़ालिक कज़्ज़बल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ऐसे ही जुटलाया था, ऐसे ही दलाइल के साथ उन लोगों ने भी जो इनसे पहले गुजरे। फंजुर कैफ़ कान आक़िबतुज़ ज़ालिमीन, फिर देखो ज़ालिमों का क्या इंजाम हुआ। व मिनहुम मन युमिनु बिही, और इनमें से कुछ इस पर ईमान भी लाते हैं। आखिर जो हुजूर को मान रहे हैं तो वो इन्हीं में से निकल रहे हैं ना। व मिनहुम मन ला युमिनु बिही, और इनमें वो भी हैं जो इस पर ईमान नहीं लाता। व रब्बुका आलमु बिल मुफ़सिदीन, और तेरा रब फसादियों से खूब वाकिफ़ है। वह इन कज़्ज़बू का, और ए नबी अगर आपको जुटलाएं, फ़कुल ली अमली वलकुम अमलकुम, तो कह दीजिए मेरे लिए मेरा अमल है, तुमसे तुम्हारे अमल का हिसाब होगा। अंतुम बरीऊन मिम्मा अमलो, तुम ला ताल्लुक़ हो जो मैं अमल करता हूँ। व अना बरीउम मिम्मा तामलून, और जो तुम करते हो मैं उससे बेजार हूँ। व मिनहुम मन यस्तमिऊना इलैक, इनमें से कुछ वो भी हैं बाज़े जो आपकी तरफ कान लगाकर बात सुनते हैं, यानी अपने लोगों को तासुर देने के लिए कि मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अफ़ अंत तुस्मिउ सुम्मा, क्या आप बहरों को सुनाएंगे वलाउ कानू ला याकिलून, जबकि वो अकल से भी काम ना लेते हों। यानी बहरा आदमी हो, आप बोलें वो तो सुन नहीं सकता, तो कुछ इशारा वगैरह करेंगे, कुछ किसी न किसी तरह उसे समझाएंगे, लेकिन ये कि अगर वो अकल से भी काम ना लें तो इशारा क्या काम करेगा। व मिनहुम मन यंजुरु इलैक, और इनमें वो भी हैं जो आपकी तरफ बड़ी टिकटिकी बांध के देखते हैं। अफ़ अंत तहदिल उमिया, क्या आप अंधों को रास्ता दिखाएंगे। वलाउ कानू ला युबसिरून, खा वो बसीरत से बिल्कुल ही खाली हों। बसारत आँखों की बिनाई, बसीरत दिल की रोशनी। इन अल्लाह ला यज़लिमुन नास शैया, बेशक अल्लाह ताला लोगों पर ज़र्रा भर भी जुल्म नहीं करता। वलाकिन्न नास अनफुसहुम यज़लिमून, लोग अपने ऊपर खुद जुल्म करते हैं। ये जो इस इंजाम से पहुँचे जो इन्हें नज़र नहीं आता, वो उस गलत नुक्ता नज़र की वजह से पहुँचे, ये अल्लाह ने जुल्म नहीं किया। व यौम यहशुरुहुम, जिस दिन वो इन्हें जमा करेगा, काल लम यलबसू इल्ला साअतम मिनन नहार, उस दिन इन्हें पता लगेगा दुनिया में ये नहीं रहे मगर एक दिन के बराबर। जिस ज़िंदगी पर ये ईंटते थे, जिस ज़िंदगी पर मुतमईन थे, जिस दिन ज़िंदगी पर ये मरे हुए थे, उस दिन पता वो तो एक दिन के बराबर भी नहीं थी। साअतम मिनन नहार यतआरफून बैनहुम, एक दूसरे को पहचान रहे होंगे, ये फलाना है, ये वो कारोबारी पार्टनर है, ये वालिद है, ये बेटा है, ये भाई है, ये दोस्त है, लंगोटियाँ है, सब जान रहे होंगे एक दूसरे को। कद खसिरल लज़ीन, लेकिन काम कोई किसी के नहीं आएगा, नफ्सा नफ्सी होगी, अपनी अपनी पड़ी होगी। कद खसिरल लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, नुकसान में पड़े वो लोग जिन्होंने झुटलाया अल्लाह की मुलाकात को। ला यरजूना लिकाना, तो कद खसिरल कज़्ज़बू लिकाना बिलिक़ाइल्लाह, अल्लाह की मुलाकात को। व मा कानू मुहतदीन, और हदायत याफ्ता न हुए। व इम्मा नुरियन्नका बाज़ल लज़ी नईदुहुम, ए नबी जिसका इनसे वादा किया जा रहा है अज़ाब का, उसमें से कोई हिस्सा हम आपकी ज़िंदगी में इनको दिखा दें, यानी आपको दिखा दें, मतलब ये कि आपकी ज़िंदगी में इन पर अज़ाब आ जाए। औ न तवफ़यन्नका, या ये कि ये आपको हम वफ़ात भी दे दें।
فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، یعنی اس کے بعد ان پر عذاب لائیں، ہر صورت میں انہوں نے لوٹ کے ہمارے پاس آنا ہے، میرے پاس آنا ہے۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے، حساب وہ ان سے لے گا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول آیا ہے جو اسے سمجھانے آیا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کے پاس ان کا رسول پہنچا، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ چکتا کر دیا گیا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر وہ ظلم نہیں کیے گئے۔ رسول کے آنے کے بعد، اتمام حجت کرنے ہو جانے کے بعد، قوم کی جڑ کاٹی جاتی رہی ہے جنہوں نے نہیں مانا، وہ برہان قاطع بن کے آتا ہے۔ نبیوں کا معاملہ یہ ہے، وہ قتل ہوئے ہیں، نبیوں کا معاملہ یہ ہے ان کی بات نہیں بھی مانی، چلتا رہے گا۔ رسول کے آنے کے بعد بچت نہیں ہے۔ ایک قوم یونس بچی ہے، وہ اس لیے بچی کہ یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کے نکل گئے تھے، اور دوسری قوم بچی ہے یہود کی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، وہ اس لیے بچی ہے کہ وہ ابھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت انہیں بچنا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام ہی واپس آئیں گے، انہی کے آنکھوں کے سامنے وہ ختم ہوگی۔ وہ سنت ٹھیک ہے، بیچ میں 1500-2000 سال کا وقفہ آ جائے گا، لیکن اللہ کی سنت برقرار رہے گی، وہ ختم نہیں ہوگی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ سچے ہیں تو بتائیں۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا، فرما دیجئے کہ میں تو اپنی جان کے بارے میں بھی کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، ولا نفع، نہ نفع کا، الا ما شاء اللہ، مگر وہی کہ جو اللہ چاہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہر امت کی ایک اجل ہے، ایک عمر ہے اس کی، وہ پوری ہوگی تو وہ عذاب آ جائے گا۔ اذا جاء اجلهم، جب ان کی اجل آ جاتی ہے، فلا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، اس کے بعد وہ ایک گھڑی نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے رہ سکتے ہیں۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتن، اے نبی ان سے کہو کہ سوچو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے راتوں رات، او نہارن، یا دن کے وقت آئے، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو یہ مجرم جلدی سے یا جلدی مچا کر اس کے مقابلے میں کیا انتظام کر رہیں گے، دفاع کیا کر لیں گے اپنا۔ ثم اذا ما وقع آمنتم بہ، کیا جب وہ عذاب تم پر واقع ہو چکے گا تو تم ایمان لاؤ گے، اس کے بعد مومن بنو گے۔ الآن، اور اس وقت اللہ کہے گا اب۔ ظاہر ہے فرعون بھی تو اس وقت جب ڈوبنے لگا تھا تو ایمان لے ہی آیا تھا، فرشتوں کو دیکھ کے ابو جہل بھی مان ہی جائے گا، لیکن اس وقت ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ، اس سے پہلے تو تم جلدی کرتے تھے کہ جلدی عذاب آئے، کہاں ہے، کدھر رک گیا ہے، کہاں لنگر انداز ہو گیا ہے، ہماری پورٹ پر کب پہنچے گا، تو اب تمہارے سین میں پہنچ گیا ہے۔ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر کہا گیا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا، یعنی ظلم کیا، گناہ کیا، شرک کی، اللہ کی نافرمانی کی، بغاوت کی، ذوقوا عذاب الخلد، اب دائمی عذاب کا مزہ چکھو، هل تجزون الا بما كنتم تکسبون، تم وہی بدلے میں پا رہے ہو جو تم کیا کرتے تھے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، وہ استنباط کرتے، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اس کی خبر لیتے ہیں اس کی، احق ہو، کیا وہ سچ ہیں، کیا واقعی ہوگا، ویسے ڈرا رہے ہیں آپ ہمیں، یا جیسے اماں نہیں ڈراتی یہ ہو جائے گا، وہ اس طرح ڈرا رہے ہیں یا سچ ہے وہ بات؟ قل ای و ربی، فرما دیجئے کیوں نہیں، ای و ربی، مجھے میرے رب کی قسم ہے، انہو لحق، وہ سچ ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، جس جان نے گناہ کیا ہو، ظلم کیا ہو، شرک کی روش اختیار کی ہو، اگر اس کے پاس ہوگا زمین کے برابر بھی مال، دولت، خزانہ، لفتدت بے، تو وہ اس کو فدیے میں دے کے جان چھڑائے گی۔ یعنی اگر آخرت آج اب آپ کو نظر نہیں آ رہی اور دنیا کی زندگی پہ ریجھ گئے ہو، اس کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں یہ ہے کہ اتنی دولت بھی ہو، دنیا جتنی ساری کی ساری ایک آدمی کے پاس ہو، تو وہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، تو وہ چھپائیں گے شرمندگی کو۔ سیانے بیانے لوگ تھے لیکن اپنی لٹیا ڈبوئی ہے خود دنیا پر فریفتہ ہو کر، تو وہ جو اپنے اس عقل کے قصور کی شرمندگی ہوگی اس کو چھپائیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بالقسط، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سن رکھو کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، مالک اللہ ہے۔
अला इन वाद अल्लाह हक़्क़ुन, आगाह रहो कि अल्लाह का वादा सच्चा है। वलाकिन्न अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन इनकी अक्सरियत नहीं जानती। हुवा युहयी व युमीत, वही है जो ज़िंदा रखता है और मारता है। व इलैहि तुरजाऊन, और उसी की जनाब में तुम लौटाए जाओगे। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, ए लोगो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक नसीहत आ गई है। कुरान मजीद अल्लाह की नसीहत है। ये जिन अंधियारों में तुम उलझ गए हो, जिन तोहमात में तुम पड़ गए हो, जिस ज़िंदगी के फंदों में फंस गए हो, और जिस दुनिया की हकीकत को तुम समझ नहीं पा रहे हो, उसमें रोशनी बन के ये किताब आ गई है हक़ाइक़ तुम पर खोलने के लिए। व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर, और जो कुछ सीनों में है उसकी शफा है इसमें। यानी ये जो तुम्हारी दुनिया की मोहब्बतें हैं, तासुबात हैं, जो भी यहाँ के मफादात हैं, ये बीमारियाँ हैं, इन बीमारियों से शफा देने वाली ये किताब है। वह हुदन, और हदायत है। यानी जब तक इसकी मौइज़ा तुम्हारे दिल को जाके नरम नहीं करेगी और उसके अंदर जो दुनिया की मोहब्बतों के रोग हैं उनको निकालेगी नहीं, इसका हदायत होना फ़ायदेमंद नहीं होगा। मालूम भी हो ये सही है ये गलत है, फिर भी चलने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए वो नहीं मिलेगी। पहले उस दिल की तंदुरुस्ती बहुत ज़रूरी है। तो ये शफा है जो जाके दिल को तंदुरुस्त करेगी, फिर इस हदायत का फ़ायदा होगा। व रहमतुल लिल मोमिनीन, और ईमान वालों के लिए रहमत है, यानी जो उस हदायत पर अमल पैरा होंगे उनके लिए वो रहमत बनेगी। कुल बेफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, फरमा दीजिए ये अल्लाह का फ़ज़ल है और ये उसकी बड़ी रहमत है। यानी हम ये समझते हैं जिसे इक़्तिदार मिल गया उसको रहमत मिल गई, उसे उस पर अल्लाह का फ़ज़ल हुआ। असल फ़ज़ल तो ये है, असल रहमत तो ये है जो दुनिया की हर नेमत को वो रहमत बनाती है, उसे बरकत अता करती है। गोया वो जैसे एक तसव्वुर है ना कि पारस का एक पत्थर होता है जो मिट्टी को सोना बनाता है, हर पत्थर को सोना बना देता है। तो अल्लाह ने दुनिया में जितनी नेमतें तुम्हें दी हैं, ये इस नेमत के बगैर फंदे है, इस नेमत के बाद फरेब ज़िंदगी है। तो हर नेमत को नेमत बनाने वाली शय दर हकीकत ये नेमत है जो अल्लाह ने तुम्हें अता की है। तो ये अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है और उसकी रहमत से है। फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, तो इसकी खुशियाँ मनाओ। दुनिया की कोई भी तुम्हें कामयाबी मिली, हम खुशियाँ मनाते हैं, रवाज है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी मनाने वाली शय जो अल्लाह की नेमत है वो ये है। हुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन, लोग जो कुछ जमा कर रहे हैं दुनिया का साजो सामान या इक़्तिदार या हैसियत या स्टेटस, उससे ये बहुत बेहतर है, ये बहुत आला व अरफश है। इसीलिए फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन वो है जो इस सबसे बड़ी खैर को सीखे और सिखाए। कुल अराअयतुम मा अंज़लल्लाहु लकुम मिर रिज़्क़िन, ए नबी इनसे कहिए ज़रा सोचो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिज़्क़ उतारा है। फ़जअलतुम मिन्हु हरामन व हलाला, जिसमें से तुम कुछ अपनी मर्ज़ी से किसी को हलाल कर लेते हो, किसी को हराम ठहरा लेते हो। अल्लाह ने तो तुम्हारे फ़ायदे के लिए उतारा है, वो जो हम तफसीलात पढ़ा है सूरह माइदा में, अनाम में। कुल अल्लाहु अज़िना लकुम, इनसे कहिए क्या अल्लाह ने तुम्हें इसका हुक्म दिया है कि ये वाला जानवर जो है हराम है और ये हलाल है। अम अलल्लाहि तफ्तरून, या तुम अल्लाह पर झूठ जड़ रहे हो। वमा ज़न्नुल्लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, जो लोग अल्लाह पर झूठ बांध रहे हैं, ये शरीयत अपने पास से बनाकर अल्लाह पर मंसूब कर रहे हैं, उनका क्या ख्याल है? उनका क्या ख्याल है यौमल क़ियामा, क़यामत के बारे में कि उनका क्या इंजाम होगा। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास, बेशक अल्लाह ताला लोगों के लिए बड़े फजल वाला है। वलाकिन्न अक्सरहुम ला यशकुरून, लेकिन लोगों की अक्सरियत शुक्रगुजार नहीं बनती। वमा तकून फ़ी शानिन, ए नबी आप नहीं होते किसी भी मामले में, किसी भी काम में, किसी भी मिशन पर। वमा ततलू मिन्हु मिन कुरानिन, और आप कुरान का कोई हिस्सा पढ़कर नहीं सुना रहे होते, तलावत नहीं कर रहे होते, लोगों को उसकी तलकीन नहीं कर रहे होते, ये मौइज़ा लोगों तक नहीं पहुँचा रहे होते। वला तामलून मिन अमलिन, और मुसलमानों तुम कोई अमल नहीं कर रहे होते। इल्ला कुन्ना अलैकुम शहूदन, मगर हम तुम्हारे ऊपर गवाह होते हैं, शहीद होते हैं, हम मौजूद होते हैं, हमारे सामने हो रहा होता है जो कुछ होता है। इस तुफ़ीज़ून फ़ी, जब तुम उस काम में लगे हुए होते हो। वमा याज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ाल ज़र्रतिन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा, और कोई ज़र्रा बराबर शय भी, राई के दाने के बराबर भी कोई शय ज़मीन में और या आसमान में तुम्हारे रब से पोशीदा नहीं है, गैब नहीं है। वला असग़र मिन ज़ालिक, राई के दाने से कोई छोटी शय ही क्यों न हो जो बाद में खुर्दबीन से देखी जाए। वला अकबरा, और बहुत बड़ी बड़ी जो बॉडीज़ हैं जो तुम दूरबीन से देखोगे अभी तो तुम्हें उनका पता ही नहीं है। कोई शय नहीं है इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन, मगर सब के सब अल्लाह के रिकॉर्ड में पहले से मौजूद है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सुन रखो जो अल्लाह के दोस्त हैं वो कौन है, जिनके लिए न कोई खौफ है न कोई हुज़्न है। वो है अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, वहुम यत्तकून, और डरने वाले हैं।
اولیائی کی بنیادی شرطیں یہ دو ہیں، تقوی اور اللہ کا وہ ایمان، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ البتہ کسی کا ایمان تھوڑا ہے، کسی کا زیادہ ہے، کسی کا تقوی کم ہے، کسی کا زیادہ ہے، تو اولیائی بھی اسی درجے میں، دوستی بھی اسی درجے میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی، کوئی زیادہ دوست ہے کوئی کم دوست ہے۔ تو دوستی کی شرط بنیادی یہی دو ہیں، ایمان اور تقوی، جس میں یہ ہے کسی نہ کسی درجے میں ضرور دوست ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو جو انعام دینا ہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے جو سزا دینا ہے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ولا یحزنک قولہم، ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، یہ جو آپ کو طرح طرح سے ستا رہے ہیں اور یہ سرکشیاں کر رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں، اس سے آپ غمگین نہ ہوں۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری یعنی غلبہ اور جو بڑا پن ہے وہ اللہ ہی کا ہے، سارے جہاں میں سب سے بڑا وہی ہے، اسی کی عزت ہے، اسی کا غلبہ ہے، وہی چھایا ہوا ہے۔ وہ سمیع العلیم، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، سن رکھو جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ وما یتبع الذین، اور وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں جن کے یدعون من دون اللہ شرکاء، جن کو شریک بنا اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہرا کر ان سے مانگتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، جن کے پیچھے وہ پڑے ہیں۔ ان یتبعون الا الظن، یہ نہیں پیروی کر رہے مگر ایک خیال کی، ایک گمان کی۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ نہیں ہیں مگر خیال کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، یا جہاز چلا رہے ہیں یا راکٹ اڑا رہے ہیں، جو آپ مرضی سمجھیں۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، وہی ہے اللہ تعالیٰ جس نے رات بنائی تاکہ اس میں تم سکون حاصل کرو، جا کے دن بھر کی تھکاوٹ جو ہے نا وہ ظاہر کرو نیند سے۔ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، دن بنایا دیکھنے کو، بھاگ دوڑ کرو، کاروبار کرو، محنت مشقت کرو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، وہ اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ اولاد کی وہ جو ہے وہ کھکھیڑ مول لے۔ هو الغنی، وہ بے نیاز ہے اولاد سے، اسے اولاد کی ضرورت نہیں، یہ تمہاری ضرورت ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، یہ بات کہنے کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ باتیں باندھ رہے ہو جو تم نہیں جانتے کہ کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہو۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ جڑتے ہیں، لا یفلحون، وہ بامراد نہیں ہوں گے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا، دنیا کی ایک زندگی ہے، سامان ہے، اسے بتائیں گے۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری ہی جناب میں ان کا لوٹنا ہوگا۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر جو انہوں نے کفر کیا اس کے بدلے میں ہم انہیں شدید عذاب سے دوچار کریں گے۔ اس کے بعد جو دو رکوع ہیں وہ انباء الرسل، یعنی رسولوں کی خبروں سے متعلق ہیں، لیکن یہ اس میں بڑا مختصر سا ذکر آیا ہے، آدھے رکوع کے برابر حضرت نوح علیہ السلام کا، کوئی ایک آدھ آیت میں جو ہے نا وہ سارے رسولوں کا تذکرہ ہو گیا، اور پھر 1.5 رکوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر۔ اگلے جو صورت ہے نا سورہ ہود، اس میں جو ہے نا نوح علیہ السلام پر 2 رکوع ہیں، یہاں آدھا رکوع ہے وہاں 2 رکوع ہیں، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام پر 1.5 رکوع ہیں، وہاں پہ جا کے تو وہ معمولی سا ان کا تھوڑا سا ذکر کر دیا، اور باقی رسولوں کا جو ہے ایک رکوع میں ذکر کیا گیا، جن کا ہم نے سورہ اعراف میں بھی پڑھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، ان کو نوح کی بات سنائیے، ان کا واقعہ، ان کی خبر دیجئے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، اے میری قوم اگر اللہ کی آیات کے ذریعے سے میرا تمہیں نصیحت کرنا اور سمجھانا تمہیں بہت گراں گزرتا ہے، تم پہ بہت شاق ہے، تمہیں بہت بھاری معلوم ہوتا ہے، فعلی اللہ توکلت، تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، فاجمعوا امرکم، تم جو بھی منصوبہ بنانا چاہتے ہو اس پر اجماع کر لو، خوب اس کے لیے تدبیریں کر لو، منصوبے پکا لو، وشرکاکم، اور تمہارے شریک بھی، ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر ایسا منصوبہ بناؤ کہ اس میں تمہیں کوئی شبہ باقی نہ رہے، تمہیں بالکل یقین ہو اس کی کامیابی کا۔ ثم اقضوا الی ولا تنظرون، پھر میرے بارے میں کر گزرو جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو، مجھے کوئی مہلت نہ دو، یعنی اب معاملہ آر پار کر دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیرو گے، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، دیکھو میں نے تم سے اس پر کوئی مزدوری تو نہیں مانگی، 900 سال تمہیں تعلیم دی ہے، بدلے میں تم سے کوئی اجرت تو طلب نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی اللہ، میری اجرت تو اللہ پر ہے، میں اس کے لیے لگا ہوا ہوں۔
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار بنوں. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے انہیں جھٹلا دیا. فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے بچا لیا، اس کو بھی نجات دے دی، اور جو ان کے ساتھی تھے ایمان والے ان کو بھی بچا لیا ایک کشتی میں. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، ان کو ہم نے خلیفے بنا دیا، یعنی باقی رہنے والے جانشین کر دیا. اور جو سردار تھے وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو اس وقت کے مالک بنے ہوئے تھے ان کو ہم غرق کر دیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کو انہوں نے جھٹلایا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پھر دیکھو کیا انجام ہوا ان لوگوں کو جن کو خبردار کر دیا گیا تھا. جب تک وہ بھولے بٹکے تھے تب تک اللہ نے سمجھایا، جب انہیں خبردار کر دیا گیا پھر دیکھیں ان کا کیا انجام ہوا. ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا، اس کے بعد ہم نے رسول بھیجے. اب یہ گویا حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، وہ سارا شعیب علیہ السلام، لوط، سب کا ذکر ہو گیا. فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اپنی اپنی قوموں کے پاس اسی طرح وہ معجزے لے کر آئے. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ، کوئی قوم ایمان لانے والی نہیں ہوئی اس چیز پر جس کا وہ پہلے انکار کر چکی تھی. یعنی جب انہیں سمجھ آئی تھی عقل سے انہوں نے نہیں مانا، بعد میں معجزہ دیکھ کر بھی وہ نہیں مانے. كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، اسی طرح حد سے نکلنے والوں کے دلوں پر ہم مہر کر دیتے ہیں. ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ، پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا. وَہارون، اور ہارون کو، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کی جو سردار لوگ تھے ان کی طرف، جو اس کا وہ تھے یوں سے جو اس کی کابینہ تھی، جو اس کے سردار تھے، درباری تھے، ان کی طرف. بِآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر. فاستکبروا، انہوں نے بھی گھمنڈ کیا. وکانوا قوما مجرمین، اور پوری قوم ہی مجرموں کی قوم تھی. فلما جاءہم الحق من عندنا، جب ان کے پاس حق آیا ہمارے پاس سے. قالوا ان ھذا لسحر مبین، اس حق کو کہا یہ کھلا جادو ہے. یعنی وہ جو ید جو بیضا تھا اور عصائے موسیٰ تھا اس کو کہا انہوں نے یہ جادو ہے. قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم حق کے بارے میں یہ گستاخی کرتے ہو جب تمہارے پاس آیا کہ یہ سحر ھذا، کہ یہ جادو ہے. ولا یفلح الساحرون، حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، انہوں نے کہا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں بچلا دو اس چیز سے کہ جس پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اپنی روایت تر کر دیں، اپنی شاندار ماضی کو ہم تج دیں. وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں بڑائی مل جائے زمین کے اوپر، یعنی تم لیڈر بن جاؤ اور تمہیں جو ہے وہ کوئی سرداری مل جائے، یہ چاہتے ہو تم. وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، ہم تم دونوں کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم اس کا اس مطالبہ تسلیم نہیں کرتے. وَقَالَ فِرْعَوْنُ، فرعون نے کہا ایتونی بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، پورے ملک سے بہترین جو جادوگر ہیں وہ میرے پاس جمع کر کے لے آؤ. فلما جاء السحرہ، جب وہ جادوگر آ گئے. قال لهم موسیٰ، ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو، یعنی جو تم تماشا دکھانے والے ہو دکھاؤ. فلما القاؤ، جب انہوں نے اپنی وہ رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں. قال موسیٰ ما جئتم به السحر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو شے تم لے کے آئے ہو یہ جادو ہے. ان اللہ سیبطلہ، اللہ تعالیٰ ابھی اسے باطل کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کے کام کو فلاح نہیں دیتا، اس کا بھلا نہیں کرتا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ سچا کر دیتا ہے اپنے کلام کو، اپنے حق کے حق ہونے کو اپنے کلام سے، خواہ یہ بات مجرموں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو. فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ، تو موسیٰ پر ایمان نہیں لائے. إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، مگر ان کی قوم کے کچھ نوجوان. یعنی ایک ایمان ویسے تو ساری قوم مانتی تھی کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ کہ وہ ماننا کہ جس کے نتیجے میں انسان ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے، ہر مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ ساری قوم کا یہ معاملہ نہیں تھا. چند نوجوان تھے. یہ اصل میں جو ایک مسئلہ ہے نا، یہ قوم میں یوتھ جو آج کل ایک بات چلی ہوئی ہے، تو دنیا میں رسولوں پر ایمان سب سے پہلے بڑھ چڑھ کر جو لائے ہیں وہ نوجوان ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے مفادات نہیں ہوتے نظام کے اندر. ان کا کوئی اتنا خوف نہیں ہوتا، نہ بھی اولاد کا کیریئر بنانا ہے، نہ کسی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، نہ کوئی کاروباری مسئلے ہیں، نہ کہیں کھبے ہوئے ہیں، تو وہ سچ بات کو جلدی مان لیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی جو ایمان لائے تھے دل و جان سے پوری طرح، وہ وہی تھے کہ جو کچھ نوجوان تھے ان کی قوم کے. باقی قوم کیوں نہیں لائی تھی؟ اللہ خوف من فرعون، فرعون کے خوف کی وجہ سے، نقصان کرے گا، مار پیٹ ہوگی، جو بھی ہے اس خوف سے. وَمَلَائِهِمْ، اور اپنے سرداروں کی وجہ سے.
اب یہ بہت اہم بات ہے، یہاں پہ جمع کی ضمیر ہے، ملائے ہی نہیں، فرعون کے سرداروں کی بات نہیں ہوئی، ملائے ہم، ان کے اپنے سردار۔ اس کو آپ کس طرح سمجھیں گے؟ اس طرح سمجھ لیجئے کہ دیکھیں آج بھی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر فرض کریں دین کا دشمن یا جو بھی اللہ تعالیٰ کے جو بھی پیغام ہے اس کے دشمن اگر مغرب ہے یا امریکہ ہے، امریکہ کی قیادت میں مغرب ہے، تو ہمارے اور میرے اور آپ کے پاس تو مغرب نہیں پہنچتا نا اپنا ایجنڈا لے کے۔ یہاں پہ تو وہ جو بھی کارندے ہوتے ہیں جن کو امداد ملتی ہے، جن کو IMF نوازتا ہے، جن کو نوازا جاتا ہے، وہ ہے نا، یہی وہاں بھی تھا۔ اب آپ سوچیں نا، ایک علیحدہ بستی ہے بنی اسرائیل کی، وہاں ایک بچہ پیدا ہوا، فرعون کو کیسے پتہ چلے گا کہ بنی اسرائیل کے فلانے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا؟ نیٹ ورک ہے، جاسوسی کا پورا نظام ہے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ انگریز جب یہاں پہ آیا تھا اس نے نمبردار برطانیہ سے ساتھ لائے تھے، چوکیدار وہاں سے لے کے آیا تھا، وہ تو چند ہزار انگریز ہوتے تھے، باقی سارے ادھر ہی سے بھرتی کر کے انہوں نے، جن کو پھر جاگیریں دیے اور اپنا نظام چلایا۔ تو یہی نظام فرعون کا بھی تھا۔ تو اپنے ملک کے جو سردار، اپنی قوم کے جو سردار تھے، انہی میں سے ایک قارون بھی تھا، جس کا بعد میں وہ انجام ہے جو ہمیں معلوم ہوا، ان یفتنہم، کہ یہ انہیں سزا دیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، یہ اپنے ماسٹرز جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے ہی جو ہے لوگوں ان پر اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون زمین کے اوپر بہت سرکش تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ حد سے نکلنے والے بے باک لوگوں میں سے تھا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم، اِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ، اگر تم اللہ پر واقعتاً ایمان رکھتے ہو، فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، تو اس پر بھروسہ کرو، اِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ، اگر تم فرما بردار ہو۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، انہوں نے کہا ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے ہمارے رب ہمیں ان ظالموں کی قوم کے لیے تختہ مشق نہ بنا۔ یہ بڑی عجیب دعا ہے، یعنی تو آزما تو ان کو رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ پہاڑ ظلم کے ہم پر ٹوٹ رہے ہیں، تو ہمیں ان کے لیے جو ہے نا آزمائش کا ذریعہ نہ بنا۔ اس کے اندر جو انڈرسٹوڈ بات یہ ہے کہ یہ طاقتور ہیں، ہم کمزور ہیں، اگر ہمارے پاس بھی طاقت ہوتی تو یہ ظلم نہ کرتے، تو یہ ہماری کمزوری ان کو دعوت دے رہی ہے، جو یہ کرنا چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، ہم جوابی دینے کے قابل نہیں ہیں، تو ہمیں ان ظالموں کے لیے تختہ مشق نہ بنا۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ان کافروں کی قوم سے اپنی رحمت خصوصی سے ہمیں بچا لے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ شہر کے اندر، وہ گھر جو وجہ یعنی عبادت کے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کوئی اجتماعی عبادت پہ پابندی لگا دی ہوگی، اب گویا نماز روزہ بھی کرنا ہے تو چھپ کے کرنا پڑے گا۔ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ قبلے کا تعین جو ہونا ہے بعد میں، جسے آج ہم قبلہ اول کہتے ہیں، بیت المقدس، یروشلم، تو وہ تو ابھی موسیٰ علیہ السلام جائیں گے، وہ تو ان سے فتح ہی نہیں ہوا، بعد میں طالوت کے دور میں فتح ہوا، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنا۔ یہ کون سا قبلہ ہے جس کی طرف انہوں نے اپنے گھروں کا رخ کر کے بنانا ہے؟ تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ اس قبلے ہی کی طرف اس وقت انہوں نے گویا رخ کر کے گھر بنائے تھے، اسی کا حکم ملا تھا۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِینَةً، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے، یعنی ایک شکوے کے انداز میں بات کی، اے ہمارے رب، کیا تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو یہ جو زینت دی ہے، یعنی اقتدار اور طاقت، یہاں زینت اس کو کہا گیا، وَأَمْوَالًا، اور جو مال و اسباب دیے ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کے، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اس لیے دیے ہیں کہ تیرے راہ سے یہ گمراہ کرتے پھریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے بد دعا کر رہے ہیں، یہ یعنی ان کے مال اور ان کے اقتدار کے خلاف۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر سخت کر دے ان کے دلوں کو، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، تاکہ جب تک دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں۔ یہ بد دعا یعنی ایمان لا نہ لیں کی بد دعا، کہ ایمان لا ہی نہ سکیں۔ اب اگر اتنے ظلم انہوں نے ہمارے اوپر کیے ہیں، اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو گویا ہمارے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی، تو اب انہیں ایمان لانے کی توفیق بھی نہ دے۔ قال اوجبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا میں نے تم دونوں کی دعا سن لی ہے، فاستقیما، اب ڈٹے رہنا،
اب ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، اور دوسرا یہ کہ جو ان کے ساتھ ہوگی اس کو بھی اب صبر سے جھیلنا، کیونکہ بہرحال ایک تعلق تو بن ہی جاتا ہے جہاں آپ رہتے ہیں، تو ڈٹے رہنا۔ وَلَا تَتَّبِعَنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو لوگ علم نہیں رکھتے ان کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، آخری منظر آ گیا، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار پہنچا دیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا، لشکریوں نے، بغیاً شرارت بغاوت کے ساتھ، اور تعدی اور ظلم و ستم کے وہ سارا ان کے ذہن میں سارے خیالات اس کے ساتھ کیا۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب ادراک ہوا فرعون کو غرق ہونے کا کہ اب ڈوبے ہم، قال، اس نے کہا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں ایمان لایا کہ نہیں ہے کوئی الہ۔ یہ وہ شخص ہے جو پہلے کہتا تھا ما لکم من الہ غیری، میرے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، اب کہہ رہا ہے کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کون اکڑ سکتا ہے؟ اس کے بعد تو سب کی ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ الآن، اللہ نے فرمایا اب، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اور اس سے پہلے تو نافرمانی کر چکا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فسادیوں میں سے تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے بدن کو نجات دے دیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی اس کی جو ممی ہے وہ جو رکھی ہوئی ہے احرام وہاں پہ نوادرات کے طور پر، تو گویا وہ نشان عبرت کے طور پر موجود ہے۔ بے بدن کا، ڈوب تو گئے لیکن یہ تمہاری لاش محفوظ ہو جائے گی بعد میں۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیات، تاکہ اپنے بعد والوں کے لیے بھی تو ایک نشانی کے طور پر باقی رہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں کی عظیم اکثریت وہ ہے، ان آیاتنا لغافلون، کہ جو ہماری آیات سے غفلت برتتی ہے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اونچے درجے کا ٹھکانہ عطا کیا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ بہت بعد میں جا کے ہوا، جب حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا، اس کے بعد تو کچھ کافی عرصہ یہ صحرائے میں بھٹکے بھی پھرے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر علم آنے کے بعد۔ جب دنیا کی نعمتیں ملی تو اب عیاشی کی سوجی، تو پھر اس جو بھی علم ان کے پاس تھا اسے پیٹھ کے پیچھے پھینکا اور دنیا کے مفادات سمیٹے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، تیرا رب ان کے مابین قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام باتوں میں جن میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ فإن کنت فی شک مما انزلنا الیک، کوئی بھی جو قاری ہے قرآن پڑھنے والا اس سے خطاب ہے کہ اگر تمہیں شک ہو اس چیز کے بارے میں کہ جو نازل ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، یا یہ کہ جو تم پڑھ رہے ہو گویا یہ تمہارے سامنے اللہ کا کلام ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، جو لوگ پہلے سے کتاب پڑھتے ہیں ان سے پوچھو، یعنی یہ تورات اور انجیل والوں سے پوچھو، من قبل کا، جو آپ سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی ان سے پوچھتے ہیں۔ نہیں، اللہ کلام اتارتا رہتا ہے، یہ کوئی نئے نویلے رسول نہیں ہے، پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ لقد جاءک الحق من ربک، آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آیا ہے، فلا تکونن من الممترین، تو شک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، نہ ان لوگوں سے بنو کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، فتکون من الخاسرین، تو ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ تو ایمان نہیں لائیں گے۔ ولو جاءتہم کل آیۃ، خواہ ان کو ہر طرح کی نشانی دکھائی دی جائے، حتیٰ یروا العذاب العلیم، بھلا وہ جب تک وہ عذاب علیم کو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، جیسے فرعون عذاب علیم کو دیکھ کے ایمان لایا۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، تو کیوں نہیں ہوئی کوئی بستی، یعنی جب عذاب کو دیکھ کر کسی قوم نے ایمان لایا تو کوئی ایسی قوم کیوں نہیں ہوئی جو ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، یعنی پھر نفع نہیں ملا کسی قوم کو، غرق ہو کے رہی۔ الا قوم یونس، اس میں صرف ایک استثناء ہے، وہ یونس علیہ السلام کی قوم کا ہے۔ یہ موصل کا علاقہ ہے، دریائے دجلہ و فرات کے جو ہے نا دوابے پر، اور اس کا ایک شہر ہے نینوا، کہ جس میں یہ بستی تھی جہاں پہ یونس علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کے یہ قوم دوسری تھی جن کو جا کے انہوں نے نصیحت کی، سمجھایا۔ اور ہوا یہ کہ وہ اللہ نے جب انہیں بتایا کہ ان پر عذاب آئے گا تو یہ اللہ کی طرف سے اجازت ملنے سے پہلے قوم کو چھوڑ کے نکل گئے، تو اس کی وجہ سے خود تو چلے گئے مچھلی کے پیٹ میں، اور قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دے دیا۔ وہ جو ایک آنچ کی کسر رہ گئی تھی، یعنی وہ جسے کہتے ہیں اتمام حجت میں، تو اس وجہ سے وہ بچ گئی قوم۔
لما آمنوا جب وہ ایمان لائے کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا تو جو دنیا کی زندگی کی رسوائی کا عذاب ان پر چھایا ہوا تھا وہ ہم نے ان سے کھول دیا، انہیں ایک جو ہے نا موقع اور دے دیا۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ اور ایک وقت تک کے لیے انہیں ہم نے جو وقت دے دیا فائدہ پہنچنے کا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ اگر تیرا رب چاہے تو زمین کے سارے رہنے والے ایمان لے آئیں۔ قوم یونس کو ایمان لانے اجتماعی ایمان لے آئی پوری کی پوری قوم، تو اگر اللہ چاہے تو سارے زمین والے ایمان لے آئیں۔ کلہم جمیعاً سب کے سب اکٹھے ہو کر افانت تکرہ الناس کیا آپ لوگوں کو مجبور کرے گے حتیٰ یکونوا مومنین یہاں جب تک کہ وہ ایمان نہیں لے آتے۔ تو اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان کرے۔ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ اور کسی جان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے اذن کے اجازت کے بغیر وہ ایمان والا بن جائے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اور اللہ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں کے اوپر۔ یہ گندگی کس کی ہے؟ ناپاکی، یعنی دل کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ ایمان لانے کے لیے آمادہ ہی نہ ہو ان لوگوں پر کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھداری نہیں کرتے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ انہیں کہیے دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ لیکن جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان پر نہ آیات نہ انہیں خبردار کرنا انہیں کوئی نفع دیتا ہے، وہ انہیں کوئی ان کے اندر کوئی پرواہ پیدا کرتا ہے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ یہ اب کس شے کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس پہ کہ ان پر ویسے ہی دن آ جائیں جو آئے پہلے والے لوگوں پر، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، تو یہ بھی در حقیقت ایسے ہی کسی دن کے منتظر ہیں۔ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ان سے کہو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو ہم بچاتے رہے اپنے رسولوں کو بھی، جو ان پر ایمان لاتے رہے ان کو بھی بچاتے رہے۔ یوں ہی ہوتا رہا۔ حقاً علینا ننجی المؤمنین ہمارے ذمے ہے کہ ایمان والوں کو بچا لیں اور جو نہیں مانے ان کو جو تباہ و برباد کریں۔ قُلْ یا ایھا الناس کہہ دیجئے لوگو ان کنتم فی شک من دینی اگر تمہیں کوئی ابھی بھی شک ہے میرے دین کے بارے میں، مطلب یہ کہ تم یہ سمجھتے ہو کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے، کوئی سودے بازی ہو سکتی ہے، میں کوئی کسی درجے میں گیو اینڈ ٹیک کر سکتا ہوں۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ کان کھول کر سن لو میں نہیں عبادت کروں گا یا کرتا ان کی کہ جنہیں اللہ کو چھوڑ کر تم پوجتے ہو اور جن کو تم مانتے ہو۔ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ میں تو صرف اس اللہ کی عبادت کروں گا جو تمہیں وفات دیتا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ایمان لانے والوں میں سے بنو۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنا چہرہ سیدھا رکھو دین کی طرف یکسو ہو کر ہر طرف سے کٹ کے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور شرک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ مت پکارو اللہ کے سوا ان کو جو نہ تمہارا بھلا کر سکیں نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکیں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ اگر تم یہ کرو گے تو ظالموں میں سے ہو گئے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے کوئی اس تکلیف کو دور کر سکنے والا نہیں ہے، مشکل کشا کوئی نہیں ہے سوائے اس کے، الا ہو وہی کرے تو دور کرے تو کرے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے، خیر، اچھائی، ترقی، عروج دینا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ تو اللہ کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں، پلٹانے والا نہیں۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وہ اپنا فضل پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ کہیے اے لوگو قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ آ گیا ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق، سچ، یہ قرآن۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ تو جو ہدایت پر آئے گا، سیدھی راہ پر آئے گا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وہ اپنے فائدے اپنے بھلے کو سیدھی راہ پکڑے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ اور جو گمراہ ہوگا فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا اس کی گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ اور میں تمہارے اوپر کوئی اختیار رکھنے والا، کوئی تمہارے کام کو اپنے ہاتھ میں لینے والا نہیں ہوں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ اے نبی آپ پیروی کیجئے اس کی جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، یہ اللہ کا جو کلام ہے اس کے تابعدار، اسی کی اتباع کیجئے۔ وَاصْبِرْ اور صبر کیجئے ان کی باتوں کا، حتیٰ یحکم اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے، ان کی جو ہے نا ان کا معاملہ چکتا کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور تمام حاکموں میں وہ سب سے بہترین ہے، فیصلہ کرنے والوں میں سب سے اچھا فیصلہ اس کا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔